اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رجب المرجب، اور یہ مہینہ چونکہ آ چکا ہے اور مسلمان یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے اور مہینے ہیں، رمضان کی افادیت ہے، محرم کی افادیت ہے، شعبان کی افادیت ہے، اس طریقے سے رجب کی افادیت ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کیا فرمائی ہے۔ تو پہلے تو یہ آپ تک بات پہنچاؤں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، اور جس طریقے سے اسلام میں حرمت کے مہینے ہیں، جس طریقے سے محرم حرمت کا مہینہ ہے، رمضان حرمت کا مہینہ ہے، اس طریقے سے رجب کا مہینہ بھی حرمت کا مہینہ ہے۔ یعنی رجب کے مہینے میں بھی جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں، یعنی حرمت تھی، حرمت کا مہینہ تھا، احترام کا مہینہ تھا۔ رجب کے مہینے میں گویا بہت ساری خوشیاں ہیں، اور یہ خوشیوں کا مہینہ بھی ہے۔ عام مہینوں سے ہٹ کے جتنی خوشیاں رجب کے مہینے میں ہیں، ہمارے ائمہ طاہرین کی ولادتیں جتنی ہمارے یہاں رجب میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت بھی اسی مہینے میں جو ہے آتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ خاص طور پہ رجب کی جو دعائیں ہیں، جس طریقے سے معصوم نے فرمایا کہ دعائے مشلول کو پڑھنا اور دعائے توسل کو پڑھنا، اور رجب کا چاند دیکھنے کے بعد جو معصومین علیہ السلام نے رجب کی وہ دعا فرمائی ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رجب کا چاند دیکھ کے اس دعا کو پڑھ لے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے پیدا شدہ بچہ۔ اسی طریقے سے اس ماہ میں جہاں دعاؤں کی میں نے بات کی کہ دعائے مشلول، دعائے جوشن کبیر اور دیگر دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت تو آپ جب بھی کریں یقیناً وہ اس مہینے میں زیادہ فضیلت ہے۔ مگر یہاں ایک بات معصوم نے فرمائی کہ ایک کام کرنے کی دو نیکیاں ملتی ہیں۔ مقصد ایک عمل آپ نے نیکی کا انجام دیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کاؤنٹنگ 2 کی ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی رجب کے مہینے میں حاجت کی تو اس کی 4 رکعت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ روزے کی فضیلت خاص طور پہ رجب کے مہینے کی روزے کی فضیلت ائمہ طاہرین نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، جو کہ پورا سال ہی روزہ رکھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ رجب کے روزوں سے کبھی غافل نہ ہونا۔ خاص طور پہ ہمارے مومنین رجب کے مہینے میں جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں 13 رجب کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ 13 رجب کے روزے کا بھی بہت بڑا ایک اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رجب کے مہینے میں بعض مسلسل روزے رکھتے ہیں، مگر اس روزے کی فضیلت بہت زیادہ ائمہ طاہرین نے بیان فرمائی ہے کہ رجب کے مہینے کے ایک روزے کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے مفاتی میں نقل کیا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کو رجب کا مہینہ میسر آیا اور اس نے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھا، تو یہ ندا آتی ہے آسمان سے، فرشتوں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ یعنی ایک روزے کی فضیلت، نہ کہ یکے بعد اگر دیگر روزے رکھے جائیں اس میں،
اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دعائیں خاص طور پہ اس مہینے میں دعائے توسل کی تلاوت، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت، اور جس طریقے سے شب جمعہ ہم سب دعائے کمیل کی اور حدیث کسا کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، تو رجب کی فضیلت میں ایک بات سن لیجئے، اور میں طویل اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، کہ رجب نامی ایک نہر ہے جنت میں، اور حسین بخش جاڑا علی اللہ مقامہ نے انوار النجف میں اس بات کو نقل کیا ہے، گو کہ علامہ ذیشان درجہ وادی علی اللہ مقامہ نے بھی نقل کیا ہے کہ رجب نامی ایک نہر ہے جنت میں، اور وہ نہر بنائی گئی ہے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے، اور وہ جو رجب کا احترام کرے گا، جو رجب کے روزے رکھے گا، جو رجب میں دعائیں مانگے گا، جو رجب کی خوشیوں میں خوش ہوگا۔ یہاں رجب کی خوشیوں میں خوش ہونے سے کیا مراد ہے میری، کہ رجب کا مہینہ آیا، 13 رجب آئی، مولائے کائنات کی ولادت آئی، دیگر ائمہ کی ولادتیں اس مہینے میں ہیں، تو خوشی سے مراد کیا ہے؟ خوشی سے مراد یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں خوشی اس انداز سے منائی جائے کہ اس دن اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اس دن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ و سجود کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کی جائے۔ یہ ہے خوشی کا کانسیپٹ آل محمد کی نظر میں۔ تو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب، اور جو رجب کے مہینے کی حرمت کو رکھے گا، معصوم فرماتے ہیں ہم اس نہر سے اپنے ہاتھ سے آل محمد کے ماننے والے کو سیراب کریں گے۔ دوسرے رجب کی جانب اگر عربی کی طرف چلتے ہیں تو رجم یعنی قید کر دینا، مقید کر دینا، یعنی اس مہینے میں جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے شیطان مقید ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے کہ وہ مومن کے قریب نہ جائے، اسے بہکائے نہ، اور مومن نیکیاں کرتا رہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ فضیلتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور یہاں جہاں رجب میں آپ لوگ نظر النیاز کریں گے، اہل بیت کے نام پہ لوگوں کو کھلائیں گے، وہاں یہ خیال رکھیے گا کہ ان لوگوں کو کھلایا جائے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں جہاں آپ نیکی کریں، ان لوگوں کو پہنائیں کپڑے جن لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ رجب کے مہینے میں امام کا دسترخوان کرتے ہیں، امام کے نام پہ نظر و نیاز بہت زیادہ رجب کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پیغام دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں، بھوکوں کو آل محمد کے دسترخوان پہ کھلائیے۔ وہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ عزیزوں کو بلایا جاتا ہے، دوستوں کو بلایا جاتا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے۔ نظر کا مفہوم یہ نہیں ہے، چاہے وہ رجب کی نظر ہو یا کنڈوں کی نظر ہو۔ بہت سے لوگ جو دسترخوان کرتے ہیں ان تک یہ پیغام میں دوں گا کہ مولا کائنات کے نام پہ جو آپ کھلاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ گیٹ ٹوگیدر نہ ہو، بلکہ خوشنودی رب العالمین اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے نظر کیجیے، اور یہ خیال رکھیے کہ ان لوگوں تک یہ نیاز اور یہ نظر پہنچے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ اگر وہ کھائیں گے تو مولا کائنات کا یہ طریقہ یہ رہا کہ وہ بھوکوں کو کھلاتے تھے، آل محمد بھوکوں کو کھلاتے تھے۔ تو رجب کا مہینہ ہم سے یہ امیدیں لگائے ہوئے ہے کہ اس مہینے میں بھوکوں کو کھلایا جائے، یتیموں کی خبرگیری کی جائے، شہداء کے بچوں کی خبرگیری کی جائے۔ تو رجب کا مہینہ فضیلتوں اور برکتوں کے ان کے فیوز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے لو لگائیں،
آج پوری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام صرف نہیں، پوری دنیا کرونا وائرس جیسی ایک مہلک وبا میں جو ہے جکڑی جا چکی ہے۔ اللہ کا کرم ہے پاکستان پہ، ورنہ یورپ میں جا کے دیکھیے، یو کے میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیے، سائلنٹ کرونا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا انسان کو۔ تو یہ آپ کو رجب کا مہینہ ملا ہے دعاؤں کے لیے، اللہ سے لو لگائیے، اہل بیت سے رابطہ کیجئے، اللہ سے لو لگا کے اپنے گناہوں کا استغفار کیجئے اور دعا کیجئے رجب کے مہینے میں کہ مولود کعبہ مولا کائنات کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، تو دعا اور مستجاب ہوگی۔ لو لگائیے، گناہوں سے توبہ کیجئے تاکہ ہم رجب کے مہینے کو افادیت اور اس کی فضیلت کو عملی طور پہ حاصل کر سکیں۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم سب بیٹھ کے اچھی غذائیں کھا لیں، کمال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اچھی غذائیں کھائیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ یہی رجب کا مہینہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید دینی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل عزادار حسین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔